ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة و سلاما عليك يا رسول الله صلاة و سلاما عليك يا حبيب الله بندے پروردگار امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان شمع ضیاء جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفۂ راشدین ایمان ما محبت آل محمد است صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق و علی از حق طلب ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست بحر و بر در گوشہ دامان اوست بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوست گربعون رسیدی تمام بولہا بیست جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا گھٹا چھائی فضا ٹھنڈی ہوا محو نوا سنجی گھٹا چھائی فضا ٹھنڈی ہوا محو نوا سنجی اب ایسے میں اگر ان کی زیارت ہو تو کیا کہنا اب ایسے میں اگر ان کی زیارت ہو تو کیا کہنا وہی دل ہاں وہی یعنی اسیر کاکل مشکی وہی دل ہاں وہی یعنی اسیر کاکل مشکی میرے آقا تیرا دارالحکومت ہو تو کیا کہنا میرے آقا تیرا دارالحکومت ہو تو کیا کہنا اور کچھ بھی یاد نہ آئے ماں سوائے گنبد خضرا کچھ بھی یاد نہ آئے ماں سوائے گنبد خضرا ہمیں سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا ہمیں سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا واجب الاحترام گرامی قدر عزیز بزرگوں نوجوان ساتھیوں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس وقت بارگاہ غوث اعظم نذران عقیدت پیش کرنے کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
اپنے محبوب کے توسل سے ہماری حاضری قبول فرمائے اور اس ذکر خیر کو ہمارے لیے اور تمام مومنین مومنات کے لیے دونوں جہاں کی سعادت مندی اور آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ یقیناً 100% یقیناً کہ اولیاء اللہ کا ذکر اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ ذکر الانبیاء عبادت، انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور ذکر الصالحین کفارہ، اور اولیاء کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ ولی کا ذکر کرنا یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ چونکہ گزشتہ رات کی تقریر میں آپ نے سماعت کیا، میں نے جس موضوع پہ گفتگو کی تھی وہ معرفت خداوندی تھی، اللہ کی پہچان پر۔ کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی اللہ کی پہچان پر، اور اس حوالے سے میں نے کہا تھا پہلے خود کو پہچانے پھر خدا کو پہچانے، اور پورا یعنی جتنی بھی تقریر تھی وہ اسی ایک ہی جملے پہ تھی کہ خود کو پہچانو تاکہ خدا کی پہچان ہو جائے۔ آج بھی میں نے آیت کریمہ وہی تلاوت، لیکن آج مضمون میرا دوسرا ہوگا، انداز دوسرا ہوگا، اور بہت ہی مفید اور ضروری باتیں میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے، اور اس چیز کو سمجھانے کے لیے میں ایک تمہید عرض کروں گا جو بنیادی بات ہے، تاکہ پورا خلاصہ میرے اور آپ کے ذہن میں بحسن خوبی آ جائے۔ انسان اللہ کی آخری مخلوق، کوئی انسان ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا کہ جس کو کسی چیز کی تلاش نہ ہو، وہ تلاش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ انسان جیسے ہی شعور کی آنکھیں کھولتا ہے، عقل کی دہلیز پہ اپنا قدم رکھتا ہے، اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اس کے دماغ کی راہیں کھلتی ہیں تو وہ تلاش کرنے لگتا ہے۔ اب جس کی جیسی حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق وہ انسان تلاش کر رہا ہے۔ ہر انسان تلاش میں لگا ہوا ہے، اور یہاں تک کہ انسان اس زمین پر تلاش کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جسے کسی چیز کی تلاش نہ ہو، وہ جستجو کر رہا ہے، وہ تلاش کر رہا ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ انسان کا خاصہ ہے کہ اسے تلاش کرنے کی عادت ہے۔ اور یہ چوطرفہ زمین پر خدا کی پھیلی ہوئی کائنات تلاش کر رہا ہے کہ میرے لیے کیا کیا بنا ہے، اس دنیا میں میرے لیے کیا کیا ہے زمین پر۔ اور پھر چلا، زمین کا انت آیا، زمین کی حدود ختم ہوئی، لیکن انسان کی تلاش ختم نہیں ہوئی۔ اتنا لالچی، اتنا حریص کہ پوری زمین کو چھان ڈالا، چپا چپا، ایک ایک ذرے کو اس نے چھان ڈالا، اس تلاش میں کہ میرے لیے کیا کیا ہے۔ اور جب زمین سے اس کا پیٹ نہیں بھرا تو یہ سمندر کی تہہ میں اترا، وہاں غوطہ زنی کر رہا ہے، وہاں غواصی کر رہا ہے، اور سمندر میں تلاش کر رہا ہے، اور سمندر کے اندر گیا، وہاں اس نے تلاش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہاں کیا کیا بنایا ہے۔ اور جب سمندر سے اس کا پیٹ نہیں بھرا تو اس نے زمین کو چھوڑا، سمندر کو چھوڑا، اس نے خلا کا سفر کیا، اس نے فضا کا سفر کیا، یہ اوپر اٹھا، اور جب یہ خلا میں تلاش کر رہا ہے کہ میرے لیے کیا ہے، ستاروں پہ، یہاں تک کہ ہم نے اور آپ نے سنا، یہ فرضی بات ہے یا حقیقی بات ہے کہ انسان تو چاند تک گیا، اس نے چاند پہ کمندیں ڈالی، اس نے ستاروں پہ کنٹرول اور قابو کیا،
اس سے پوچھئے کہ کیوں تلاش کر رہا ہے؟ یہاں زمین سے سمندر سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، تو یہ خلا کا فضا کا سفر کرتا ہے اور آسمان کی طرف بلند ہوا اور چاند تک گیا۔ آپ کے بھی علم میں ہے، آپ نے بھی سنا کہ یہ انسان چاند کی بلندی تک گیا، اپنی کامیابی، اپنی کامرانی اور اپنی اس تلاش کو پورا کرنے کے لیے وہاں پہنچا۔ لیکن ذہن میں بات رکھیے، چاند اگرچہ چاند ہے، چاند بہت اونچا ہے، وہ بھی حقیقت میں بہت خوبصورت ہے، لیکن جب یہ امریکہ کا انسان تلاش کرتے کرتے آسمان کی طرف اٹھا اور چاند کے قریب ہونے لگا تو چاند نے زبان حال سے اس آنے والے سے پوچھا کدھر کا رخ ہے، کہاں جا رہے ہو، کیا لینے جا رہے ہو؟ تو اس انسان نے کہا اے چاند، میں تجھ تک پہنچ رہا ہوں، مجھے کامیابی چاہیے، مجھے کامرانی چاہیے، میں تلاش کر رہا ہوں تاکہ میں کامیاب بن جاؤں، میں کامران بن جاؤں۔ جب ان سے آگے جا کے چاند کی بلندیوں پہ اس نے اپنی پرواز کو تھم کیا، تب چاند نے مسکرا کے بولا اے غافل انسان، اتنا اونچا ہونے کی ضرورت کیا تھی، اتنا بلند ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ تجھے اگر کامیاب ہونا ہے، تیری تلاش کو مکمل کرنا ہے تو چاند تک پہنچنے میں تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر کامیابی چاہیے تو پھر اس نبی کے در پہ چلا جا کہ جس کی انگلی اٹھی تھی تو چاند کو خدا نے تو ٹکڑے کر دیا تھا۔ اگر کامیابی چاہیے تو اس پیغمبر کی چوکھٹ پہ جا، اگر تیری تلاش ختم ہوگی تو مصطفیٰ کے چرنوں میں ہوگی، خدا کے حبیب کے قدموں میں ہوگی، وہاں جا کے تیری تلاش کا سارا رشتہ ناتا ختم ہو جائے گا۔ لیکن تلاش کرتے کرتے کبھی چاند پر، کبھی زمین پر، کبھی سمندر میں، کبھی خلا میں، کبھی فضا میں انسان تلاش کر رہا ہے۔ کیا تلاش کر رہا ہے؟ انسان کامیابی تلاش کر رہا ہے، انسان یہ تلاش کر رہا ہے کہ خدا نے میرے لیے کیا کیا بنایا ہے۔ تو آواز آتی ہے میرے غافل بندے، یہ سب کچھ تو نے کیا ہے تو میں نے سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے۔ زمین آسمان، چاند سورج ستارے، سمندر کی گہرائیاں، اے انسان سب میں نے تیرے لیے بنایا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ سب ہمارے لیے بنا ہے۔ خدا نے سب انسان کے لیے بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جب جنگل میں پہنچتا ہے کلاڑی لے کے، جب کسی درخت کو کاٹتا ہے اور جب کاٹتا ہے کلاڑی چلاتا ہے تو سامنے سے درخت اسے منع ہی نہیں کرتا کہ مجھے کیوں کاٹ رہا ہے، اس لیے کہ درخت جانتا ہے کہ خدا نے مجھے انسان کے لیے بنایا ہے۔ اور وہی انسان بازار سے ایپل خرید کے لاتا ہے، کچن میں اسے کاٹتا ہے، چاقو پھیرتا ہے، لیکن وہ منع نہیں کرتا، اس لیے کہ کائنات کی ہر چیز خدا نے انسان کے لیے بنائی ہے۔ یہ زمین و آسمان، اس میں جو کچھ بھی ہے وہ انسان کے لیے بنا ہے۔ اب آواز آتی ہے کہ انسان یہ تو تلاش کر رہا ہے کہ میرے لیے کیا کیا بنا ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے یہ انسان نہیں سوچتا کہ سب تو خدا نے میرے لیے بنایا ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے ذرا غور تو کر، اے انسان تو خود کس کے لیے بنا ہے؟ انسان خود کس کے لیے بنا ہے؟ میں کس کے لیے بنا ہوں؟ ساری کائنات میرے لیے ہے، لیکن انسان یہ کیوں نہیں سوچتا کہ خود انسان کس کے لیے بنا ہے؟ انسان اس حقیقت کو نہیں پایا اور یہاں پہنچا نہیں۔ جب پہنچا نہیں تو باہر کی ساری چیزیں اس نے کنٹرول کی، اس پہ قبضہ کیا اور اس پہ اپنا حق جتایا کہ یہ سب میرے لیے، یہ سب میرے لیے ہے۔ لیکن میرے دوستو یاد رکھنا، انسان یہ کبھی بھی اس چیز پہ غرور نہ کرے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا میرے بندے سب میں نے تیرے لیے بنایا ہے، لیکن تو تنہائی میں بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے غور تو کر کہ تجھے میں نے کیوں بنایا۔ تو قرآن کی یہی آیت کہے گی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اس کا ترجمہ گرچہ عبادت کا ہے، لیکن علماء صوفیہ یہ بیان
بیان کرتے ہیں اے انسان سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا ہے، لیکن اے انسان تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ ساری کائنات انسان کے لیے اور انسان خدا کے لیے، کہا میرے لیے بنایا ہے، تو میرے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ انسان عجوبہ ہے، انسان کائنات صغریٰ ہے، انسان ایک چھوٹی دنیا ہے، یہ کائنات صغریٰ ہے، اس انسان میں سب ہے، یہ انسان ایک حقیقت ہے، یہ انسان ایک راز ہے۔ اس راز سے دنیا واقف نہیں ہوئی تو اپنے لیے سب کچھ تلاش کرتے رہے، لیکن انسان نے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ میں کس کے لیے بنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسان تجھ کو میں نے اپنے لیے بنایا ہے، اب تجھے چاہیے کہ تو رات ہو کہ دن ہو، کہ صبح ہو کہ شام ہو، کہ سردی ہو کہ گرمی ہو، کہ برسات ہو، کوئی بھی موسم رہے، تجھے یہ چیز یاد رہنی چاہیے کہ میں دنیا کے لیے نہیں ہوں، میں خدا کے لیے بنا ہوں، میں اللہ کے لیے بنا ہوں، میں خدا کے لیے بنا ہوں۔ اور اس حقیقت کو پانے والے لوگ دنیا میں آئے اور پھر آ کے چلے گئے، اور کہیں کہیں یہ لوگ رہتے بھی ہیں اور پھر چلے بھی جاتے ہیں۔ ہم اور آپ دعویٰ تو ضرور کرتے ہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں اور اس کے حبیب کے غلام ہیں، لیکن میرے دوستو کبھی ہمیں اس چیز کا احساس ہوا کہ غلامی کہتے کس کو ہے، بندگی کہتے کس کو ہے؟ آقا تو جہاں امام الانبیاء میرے اور آپ کے آقا تقریر ارشاد فرما رہے تھے، مسجد نبوی کا صحن ہے، آقا ارشاد فرما رہے تھے اور صحابہ آ رہے تھے، آتے رہے بیٹھتے رہے، میرے آقا نے دیکھا دور تک بیٹھتے بیٹھتے جگہ تنگ ہونے لگی، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اب جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے، جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے۔ جب یہ آقا نے ارشاد فرمایا تو ایک صحابی وہاں پہنچا تھا جہاں لوگ چپل اتارتے تھے، جیسے ہی کانوں میں آواز آئی آقا نے فرمایا جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا، اس نے جگہ نہیں دیکھی کہ جگہ کون سی ہے، اس نے یہ دیکھا کہ فرمان کس کا ہے، ارشاد کس کا ہے، حکم کس کا ہے۔ جیسے ہی حکم آیا وہ چپلوں میں بیٹھ گیا، جیسے ہی بیٹھا تقریر پوری ہوئی، لوگ جانے لگے، ایک ایک کر کے جب جانے لگے، اور جب صحابی اس صحابی کے پاس سے گزرے کہا چپلوں میں کیوں بیٹھے ہو، اب تو اٹھ جاؤ، تو کہا ایسے نہیں اٹھ سکتا، جس نے بٹھایا ہے وہ جب تک نہیں کہے گا تب تک نہیں اٹھوں گا، وہ جب تک نہیں کہے گا تب تک نہیں اٹھوں گا۔ اور اس طرح سے جب میرے آقا وہاں پہنچے کہا اب تو اٹھ جا، اب تو اٹھ جا، حضور نے ارشاد فرمایا، اور پھر میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلامو جب تک تمہارے اندر یہ جذبہ رہے گا، جب تک تمہارے اندر یہ میرے حکم کا جذبہ اور میری اطاعت کا، ماننے کا، فرمان کو بجا لانے کا یہ جذبہ برقرار رہے گا، تب تک دنیا تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی، تم دنیا کے فاتح بن کے اور دنیا میں ہمیشہ چمکتے رہو گے، دنیا تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی جب تمہارے اندر یہ جذبہ ہو حضور کی محبت کا اور خدا کی بندگی کا۔ ہر وقت یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں مدینے والے کا غلام ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں، جس نے اس کو تسلیم کیا اور اس پہ عمل کیا، وہ اگر سمندر میں گھوڑے ڈال دے تو سمندر راستہ دے دیتا ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی، آواز کھینچ رہا اس کو بولیے تھوڑا، آواز کھینچ رہا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بآواز بلند درود شریف پڑھ لے صلی اللہ علی النبی۔ مجھے آواز نہیں مل رہی، تھوڑی بڑھا دوں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہچاننے کا مسئلہ ہے کہ خدا تک جانا ہو
اور خدا کی بندگی اور مدینے والے کی غلامی، یہ جذبہ ہو تاکہ بندے کو احساس ہو کہ میں کس کا بندہ ہوں، کس کا غلام ہوں۔ اور بات چلے گی تو معرفت خدا کی، اور بات چلے گی تو عبادت خدا کی اور غلامی مصطفیٰ کی۔ ہر چیز کو میں نے تلاش کر ڈالا کہ میرے لیے کیا ہے، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ میں کس کے لیے بنا ہوں۔ اور جس دن مجھے یہ احساس ہو گیا کہ میں کس کے لیے بنا ہوں، اس دن دنیا راستہ کھول دے گی، اور جدھر سے میں گزروں گا کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ میں نے یہ عرض کیا کہ اگر سمندر تیرے سامنے بھی ہو تو سمندر بھی راستہ دے گا کہ تو مدینے والے کا غلام ہے، تو اب راستہ روکنے کی جرأت سمندر میں بھی نہیں ہے۔ ایک مثال عرض کروں گا، اور مثال بھی ایسی تاکہ آپ کے ذہن میں بھی ہو اور بات آسان ہو جائے۔ میں ایک صحابی کا نام لوں گا، اور اس صحابی کو ہم اپنے عقیدے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جس کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ وہ 10 صحابہ جسے حضور نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی، ان 10 میں سے ایک نام اس بندے کا بھی ہے جسے حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں۔ اور ایک ان کی فضیلت یہ بھی ہے کہ دنیا کا ہر امتی، ہر غلام مصطفیٰ جب عرض کرتا ہے تو کہتا ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ اے اللہ کے رسول آپ پر قربان ہو جائیں۔ لیکن جس بندے کا میں ذکر چھیڑ بیٹھا ہوں یہ وہ بندہ ہے کہ جس کے لیے خود نبی نے ارشاد فرمایا تھا فدا کا ابی و امی یا سعد، اے سعد تجھ پہ نبی کے ماں باپ قربان ہو۔ دنیا صحابیت کا اکلوتا صحابی ہے کہ جس کے لیے نبی کہیں کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان، میرے ماں باپ تم پہ قربان۔ پوری دنیا کا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اور آقا فرمائے اے سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان۔ یہ وہی صحابی ہے، یہ وہی صحابی ہے اس کے رسول میں سرشار ہو کے دریائے دجلہ کے کنارے پہ کھڑا ہے۔ دریائے دجلہ جسے بحر کلثوم بھی کہتے ہیں، بہت بڑا دریا مصر میں چلتا ہے، دریائے نیل کے نام سے مشہور ہے، دریائے دجلہ بھی کہتے ہیں۔ اس سمندر کے کنارے پہ حضرت سعد بھی کھڑے ہیں، اور بھی آقا کے دوسرے غلام ہیں۔ ایک پورا لشکر ہے، ایران کو فتح کرنے جا رہے تھے، سمندر کے کنارے پہ آئے، بیچ میں سمندر چل رہا تھا، اس طرف عیسائی تھے، دشمن تھے۔ اب یہاں حضور کا غلام ہے، یہاں مدینے والے کا دیوانہ ہے، جب یہاں ہے اب کیا کر رہا ہے، یہاں کھڑے ہیں اب جانا چاہتے ہیں ادھر، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کشتیاں توڑ دی، پل ختم کر دیے، راستے ختم کر دیے۔ اب وہ دوسرے کنارے پہ کھڑے ہو کے نبی کے غلام پر تانا دیتے ہیں، تانا یہ دیتے ہیں اے مدینے کے نبی کے غلاموں، اب تک تو تم بستی کی بستی فتح کر رہے تھے، گاؤں کے گاؤں فتح کر رہے تھے، لیکن ذرا ہمت ہے تو اس پار آ کے دیکھو، ہمت اگر ہے تو ذرا ادھر آ جائیے۔ یہ تانا ہے، تانا تانا کسی کو چڑھانے کے لیے، کسی کو جوش دلانے کے لیے، اور کسی کا پانی ناپنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب وہ ناپ رہے تھے عیسائی کہ ان میں پانی کتنا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے میرے دوستو، میں آپ کے دیار میں پہلی بار بول رہا ہوں، اس لیے ہو سکتا ہے آپ کو چٹپٹا بھی لگوں، لیکن میں حقیقت سے کبھی کبھی پردہ اٹھاتا ہوں تو لوگ مجھ سے ناراض بھی بہت ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کوئی چلتا ہوا غیر مسلم ہو یا کوئی ہمارے اسلام کا دشمن ہو، وہ ہمیں تانا دے دے، اور تانا جب نبی کے غلام کو دیا گیا تو اس نے کبھی برداشت نہیں کیا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگا کہ دنیا کے انسان میں کیا طاقت ہے جو مدینے والے کو تانا دے دے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جو کروڑوں حنفیوں کے امام ہیں، وہ جا رہے تھے تو لوگوں نے کہا یہ وہ بندہ ہے جو رات کو تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اگر اس وقت وہ پڑھتے نہیں تھے تو انہوں نے کہا لوگ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں۔ اسی دن سے انہوں نے تہجد کی نماز کو شروع کر دیا تھا۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی کو لوگوں نے کہا یہ حافظ قرآن ہے، آپ نہیں تھے، لیکن لوگوں نے جب کہا تو انہوں نے بن کے دکھا دیا۔ یہ حقیقت ہے، تانا لوگ دیتے بھی نہیں تھے، اور دیتے تھے تو نبی کا غلام برداشت بھی نہیں کرتا تھا، لیکن 14 صدیوں کے بعد
پر ہم جس دور میں گزر رہے ہیں کوئی بھی تانا دے سکتا ہے، اور لوگوں نے تانے دیے بھی ہیں اور ایسے ایسے دیے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اے نبی کے غلاموں، نبی کے غلام تمہارے جیسے ہوتے ہیں، تمہاری شادیاں، تمہاری میتیں، تمہاری خوشیاں، تمہارا لباس، تمہاری مسجدیں، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا اخلاق، کیا یہ نبی کے غلاموں کا طریقہ ہے؟ کہ نبی کے غلام ایسے ہوتے ہیں؟ ہم نیچے دیکھ کے گزر جاتے ہیں، نیچے دیکھ کے گزر جاتے ہیں اور سائٹ والے کو کہتے ہیں ہم کم سنتے ہیں، دوپہر کو سوئے چڑیا بولے تو آنکھ کھل جائے، اور کہتا ہے کم سنتے ہیں۔ سنتے تو سب ہیں لیکن وہ دائرہ کروس کر دیا ہے، اس لیے جواب دینے کی ہمت نہیں ہے، اس لیے سر جھکا کے گزر جاتے ہیں۔ اس دشمن نے تانا دیا، کہے سعد بن ابی وقاص اب تک تو کچھ نہیں چھوڑا تھا، اگر ہمت ہو تو ذرا اس بار آ کے دیکھ لو۔ جب یہ تانا دیا تو حضرت سعد کا خون جوش مارنے لگا کہ دشمن نے تانا دے دیا، بیچ میں سمندر ہے، جانا ادھر تھا، ایران کو فتح کرنا تھا، اب کرتے تو کیا کرتے؟ میرا ایمان، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے منہ کیا ہوگا مدینے کی طرف اور آواز دی ہوگی یا رسول اللہ، نہیں رکتے لیکن پانی آ گیا اس لیے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ مدینے سے آواز آئی ہوگی اے سعد فکر مت کر، تو بھی میرا ہے، پانی بھی میرا ہے، گھوڑے ڈال دے تیرا بال بھی بھیگا نہیں ہوگا، گھوڑے ڈال دے تیرا بال بھی بھیگا نہیں ہوگا۔ اور کوئی یہ کہے مجھ سے مولانا آپ جو بات کر رہے ہو ہوا میں کر رہے ہو، یہ حقیقت ہے، اس لیے کہ کوئی یہاں سے آواز دے اور وہاں سے آواز واپس آئے، ہم نے دی انہوں نے سنی اور انہوں نے وہاں سے آواز دی تو ہم نے سنی، کہا ایسا تجربہ ہم سے تو نہیں ہوا، ایسا ہم نے نہیں دیکھا، ایسا ہوتا ہے کیا؟ ہاں میرے بھائی ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوا بھی ہے۔ اگر ہم سے نہیں ہوتا ہے تو دوسروں پہ انگلی مت اٹھائیے گا، بزرگوں پہ انگلی مت اٹھائیے گا۔ غوث اعظم کھڑے ہیں اپنے مکان کی چھت پہ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ نیچے کالی چیز طواف کرتی نظر آتی ہے، کسی نے کہا یہ کیا ہے؟ تو دنیا تو جا کے مکے میں کعبے کا طواف کرتی ہے، کعبہ خود غوث اعظم کے گھر کا طواف کر رہا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف اور کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ ساری دنیا تو کعبے کا طواف کرتی ہے اور کعبہ اے غوث اعظم تیرے گھر کا طواف، تو ماننے میں آئے گا کہ کعبہ وہاں ہے اور یہ یہاں طواف کر رہا ہے؟ تو وہاں آواز دی ہوگی اور آواز آ گئی ہوگی، انہوں نے سنی اور وہاں سے آواز آئی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ایک عقیدہ دیتے ہیں، ہم حیات النبی کے ماننے والے، ہم آقا کو زندہ مانتے ہیں، اور جب زندہ مانتے ہیں تو عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ فریاد جو کرے امتی حال زار میں، ممکن ہی نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ فریاد جو کرے امتی حال زار میں، تکلیف میں مصیبت میں، جب کوئی بھی امتی، ہم سب امتی ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، آقا کے غلام ہیں، تو فریاد جو امتی کرے حال زار میں، تکلیف میں، تکلیف چاہے کیسی بھی ہو، اگر دل سے بولتا ہے تو پھر آواز مدینے میں جاتی، کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ وہ خیر بشر ہیں، انہیں پتا چلتا ہے، اس لیے کہ وہ دنیا کے محبوب ہوں گے جو گلیوں میں آوارہ چلتے ہوں گے۔ ہمارا محبوب کون ہے؟ ہم معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہمارا محبوب بھی محبوب خدا ہے۔ جو ہم جس محبوب کو محبت کرتے ہیں اس محبوب سے خدا بھی محبت کرتا ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب، یعنی محب و محبوب میں نہیں، میرا تیرا۔ تو فریاد امتی کرے حال زار میں، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اگر تم فریاد کرو، ہماری اگر فریاد میں وہ دم نہیں ہے اور وہ جوش جذبہ نہیں ہے تو پھر شکایت نہیں کر سکتے کہ ہم فریاد کرتے ہیں۔ ہم 2 سال کرونا کی لپیٹ میں تھے، ہم نے بہت دعائیں کی ہیں، ہم نے بہت فریادیں کی ہیں، کچھ بھی وہاں تک آیا نہیں، نہ پہنچا ہے، تو حالات سدھار دیجئے۔ کرونا بھی تیرے کرتوت دیکھ کے آیا تھا، دنیا پہ الزام لگانے والے تو نبی کا غلام ہے، تو اگر ایک
تیری پیشانی سجدوں کے نور سے منور ہو تو مجال نہیں تھی کہ دنیا میں یہ طاقتیں آ جائیں. تو حقیقی دنیا کا امام تھا, تیری شان بہت بلند تھی, تجھے اللہ نے وہ مقام عطا کیا تھا کہ تو جہاں سے گزرتا دنیا تجھے سلام کرتی ہوئی نظر آتی تھی. نبی نے فرمایا ہوگا ساتھ تو بھی میرا ہے, پانی بھی میرا ہے, گھوڑے ڈال دے, گھوڑے ڈال دے. اور یہ اگر آپ کو ایسا لگے کہ کوئی قصہ ہے یا کہانی ہے, حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, تو آپ بعد میں اس میں ڈسکس کر سکتے ہیں. ہم یہی ابھی دستے, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ٹھوکم ٹھوکی ہو رہی, حقیقت ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھیں, جب ساتھ ابھی نبی وقاص نے اپنے ساتھیوں سے کہا اب یہ چلتا ہوا پانی ہے, میں اس میں گھوڑے ڈالنا لگا ہوں, اور وہ سمندر کا پانی تھا. حضرت سعد نے اپنا گھوڑا ڈالا, پیچھے دوسرے سپاہیوں نے ڈالا, اور سمندر میں راستہ بن رہا ہے. جب راستہ بن رہا ہے, نبی کے غلام چلتے سمندر میں جا رہے ہیں. دشمن نے جب دیکھا تانا تو دے دیا تھا, لیکن یہ تو پانی میں بھی آ رہے ہیں, تو اس نے اپنی زبان میں کہا تھا دیوا احمد بھوت آ رہے, بھوت آ رہے, بھوت. اس نے کیا کہا, بھوت آ رہے, اس لیے کہ اسے پتا تھا پانی پہ انسان تو چل نہیں سکتا, یا تو بھوت ہے یا جنات ہے یا فرشتہ. اس لیے اس نے کہا دیوا احمد. اور بھوت جنات میں سب سے بڑی قسم جو بڑے بڑے عاملوں سے نہیں نکلتا اس کو بھوت کہتے ہیں. جیسے دیو کہتے ہیں دیوا احمد کہ بھوت آ رہے ہیں. لیکن میں آپ کے ضمیر سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا وہ بھوت تھے, جنات تھے, فرشتے تھے, یا کوئی اور مخلوق تھی؟ آپ کہیں گے نہیں, وہ تو انسان ہی تھے, وہ نبی کے غلام ہی تھے, وہ کلمہ پڑھنے والے ہی تھے, وہ محمد عربی کے دیوانے تھے. ان کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی امانت تھی, ان کی آنکھوں میں عشق مصطفیٰ تھا, حسن رسول تھا, آقا دو جہاں کے دیوانے تھے. لیکن دشمن نے دیکھا کہ یہ جو آ رہے ہیں یہ انسان نہیں ہے, یہ تو کوئی بھوت ہے. لیکن دشمن کی بولی دوسری تھی, حقیقت یہ تھی کہ وہ انسان بھی تھے, وہ مدینے والے کے غلام بھی تھے. اور جب گھوڑے دوڑا دیے تو لاہور کے قلندر کی نظر پڑی تو وہ کہنے لگا کہ دشت و دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, پہلے ظلمات میں دوڑا دیے ہیں گھوڑے ہم نے. کبھی اذانے یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے دبتے ہوئے صحراؤں میں, یہ مصطفیٰ کا غلام تھا. کبھی افریقہ میں, کبھی امریکہ میں, کبھی سمندر میں, جہاں جہاں سے گزرتا گیا زمین کے ذروں نے بھی سلام کیا, آسمان کے ستاروں نے بھی سلام کیا ہے. زمین کے ذرے بھی سلام کرتے ہیں. خیر وہ تو گزر گئے, وہ گزر گئے, پورا سمندر انہوں نے پار کیا, اور اس پار پہنچے. وہ نہاون کا علاقہ تھا, ایران کا, فتح ہو جاتا ہے. اور جب فتح ہوا, جمعہ کا دن تھا, حضرت سعد بن ابی وقاص نے خطبہ پڑھا, اور خطبہ پڑھا یعنی تقریر ارشاد فرمائی کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں فتح ملی اور ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں. اب حضرت سعد نے تقریر میں ارشاد فرمایا کہ ہم تو جلدی میں آ رہے تھے, بڑی تیزی کے ساتھ نکلے ہیں. کسی کی کوئی چیز اگر سمندر میں گری ہو تو مجھے بتاؤ, ہم وہ چیز سمندر سے واپس لیں گے. اگر کسی کا کچھ گر گیا تو بولو ہم واپس لیں گے. عجیب فلسفہ ہے کہ نہیں. سمندر کا پانی کس سمت جا رہا تھا, گرا ہوگا تو بھی کئی گھنٹے گزر گئے ہوں گے, کہاں لے کے گیا ہوگا. لیکن جس کو نبی کی ذات پہ اتنا یقین تھا اسے تو یہ بھی معلوم تھا چاہے کتنا بھی بہ جائے لیکن اسے دینا ہی پڑے گا, اس لیے کہ میں نبی کا غلام ہوں تو پانی دنیا کا کچھ بھی ہو. اور یہ آپ نے سنا نہیں ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں. میں اس کو یوں بھی پڑھتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ پانی کیا چیز ہے لوح قلم بھی تیرے ہیں, یہ دنیا کیا چیز ہے لوح قلم بھی تیرے ہیں. آپ جس چیز کے سامنے بھی جاؤ آواز یہ آئے گی, وہ ہوا ہو, وہ پانی ہو, وہ طوفان ہو, وہ آگ ہو, وہ کچھ بھی ہو, یہی آواز آئے گی کہ یہ دنیا چیز ہے کیا. اگر تیرے سینے میں نبی کا عشق موجود ہے تو تو دنیا کا امام ہے, دنیا تیری غلام ہے. تو دنیا کا امام ہے, دنیا تیری غلام ہے. کہ اگر کسی کا کچھ گرا ہو تو بولو ہم واپس لیں گے. ایک بزرگ صحابی کھڑے ہوئے, اس نے کہا اور تو نہیں, میرا ایک لکڑی کا پیالہ تھا, لکڑی کیونکہ اس ٹائم برتن نہیں تھے. کوئی کہے نا برتن جیسے ہمارے یہاں تو 2 دن سے میں بھی یہاں دیکھ رہا ہوں ایک سے ایک برتن ہے,
اور کچھ تو کھا کے رکھ بھی دیے جاتے ہیں، کچھ پھینک بھی دیے جاتے ہیں۔ ترقی کا دور ہے، وہ دور دوسرا تھا، برتن بھی نہیں تھے، کپڑے بھی نہیں تھے، اور کپڑے بھی بہت مختصر تھے، اگر نیچے پہننے کو ہوتا تھا تو اوپر کپڑا نہیں ہوتا تھا۔ میں اس داستان کو کبھی چھیڑوں گا تو دل اور ہمارے جسم کے روپتے کھڑے ہو جائیں۔ ہم 50 سوٹ رکھ کے بھی صرف جمعہ ہی پڑھتے ہیں، وہ آدھی قمیص پہن کے بھی تہجد کے سجدے کر لیتے تھے۔ میرا ایمان اور ان کا ایمان کس قدر فرق رکھتا ہوگا عزیزان ملت اسلامیہ۔ اور جب کپڑے نہیں تھے تو وہ چیتھڑے پہنتے تھے، وہ مینڈے کی کھال پہنتے تھے، مینڈے کی کھال میں بھی وہ سجدے کرتے تھے کہ جن سجدوں کو فرشتے بھی سلام کرتے تھے۔ اس نے کہا میرا ایک پیالہ گر گیا ہے، حضرت سعد کنارے پہ آئے، کہا اے دریائے دجلہ کے پانی، تیرے اندر ایک میرے صحابی، ایک میرے سپاہی کا پیالہ گر گیا ہے، جلدی کر واپس کر۔ بات کس سے کر رہا ہے؟ بات انسان سے کرتا ہے، پانی سے کون بات کرے گا؟ آپ نے کی، آپ کے وضو خانے میں بیٹھے ہو، کبھی آپ نے پانی سے بات کی کہ اے پانی اب میں وضو کرنے لگا ہوں؟ نہیں، بات نہیں کر سکتے۔ لیکن جس کے سینے میں یہ جذبہ ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ آنکھ بند کرے تو دیدار ہو، آنکھ بند کرے تو دیدار ہو۔ ذرا سپورٹ کیجئے، جملے بول رہا ہوں، اب یہ تقریر جملوں میں پوری ہو جائے گی۔ ایک تو آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں تو دیوار نظر آتی ہے، یہاں دستور دوسرا ہے، یہ سر کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں تب کچھ نظر نہیں آتا ہے، تو اب کیا کروں؟ تو پہلے یہ سر کی بند کر تو دل کی کھلتی ہے، اور جس کی دل کی کھلتی ہے وہ ادھر دیکھے تو دیوار نظر آئے، ادھر دیکھے تو مدینے کا تاجدار نظر آئے۔ ادھر دیکھے تو دیوار نظر آئے، ادھر دیکھے تو مدینے کا تاجدار نظر آئے۔ تو کہا پیالہ گرا ہے، اے پانی واپس کر۔ پانی سے بات کر رہا ہے، مجھے مثال دو آسمان کو، آسمان سے آواز دو، زمین کی وسعت کو آواز دو کہ پانی سے بات کرنے والے کلندر اس دنیا میں آئے تھے اور آ کے گئے ہیں، اور انہوں نے یہ دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہم 313 تھے تو بھی دنیا قدموں کو سلام کرتی تھی، ایک ہی کھجور کی گٹلی کو چوس کے سلام کرتے تھے، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ میرے اور آپ کے پیر، پیران پیر، روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی خود ارشاد فرماتے ہیں، نظر تو الہ بلاد اللہ جمع کا خرزلت علی حکم اتصالی، کہ میں نے خدا کے تمام شہروں کو اپنی ہتھیلی میں ایسے دیکھا جیسے رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ جب غوث اعظم کی نظر اتنی بلند ہے تو پھر علی کی نظر کا عالم کیا ہوگا، اور مدینے والے کی نظر کا عالم کیا ہوگا۔ ابھی مولانا پڑھ رہے تھے، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما تو انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے، بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، اور یہ جملہ قابل تشریح، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے۔ آپ فدا ہیں کہ نہیں؟ آپ فدا ہیں، میں بھی فدا ہوں۔ دیکھا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں دیکھا۔ یار دیکھا نہیں پھر بھی فدا ہے۔ کتنا عرصہ ہوا؟ تو کا عرصہ تو 1400 سال ہو گئے۔ 1400 سال کے بعد کوئی نام لے تو دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ ارے یار دیکھا نہیں ہے تب یہ حال ہے۔ قربان جاؤں ابو ہریرہ تیری عظمت پہ، تو نے تو بہت قریب سے میرے آقا کو دیکھا تھا۔ ارے جس نے نہیں دیکھا وہ یہاں تڑپتے ہیں ملک بسمل کی طرح، اور جس نے نہیں دیکھا ان کا یہ حال ہے، تو جس نے دیکھا ہوگا ان کا عالم کیا ہوگا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ جنہوں نے دیکھا بہت قریب سے دیکھا، ہم نے تو دیکھا نہیں، ہم تو امید پہ بیٹھے، ہم آس لگائے بیٹھے ہیں۔ آس کیا ہے؟ آس یہ کہ مریں گے تو دیکھیں گے، یہ آس ہے کہ نہیں؟ مرنے کے بعد دیکھیں گے، کہاں دیکھیں گے؟ قبر میں دیکھیں گے۔ یہ آپ کو علماء بتاتے ہیں، قبر کا تیسرا سوال بھی حضور رحمت عالم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو کہ اس آس پہ تو زندہ ہیں، مر مر کے پہنچتے ہیں حضور کے لیے، قبر میں حضور کا دیدار ہوگا، آقا کا دیدار ہوگا، اسی آس پہ تو زندہ ہے۔ یہ زندگی اس لیے ہے، اور میں اپنا عقیدہ، اپنا خود کا عقیدہ یہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے یہ آنکھیں دی اس لیے ہیں کہ ان آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کیا جائے۔
حضور کا دیدار کیا جائے، یہاں تو نہیں کر سکے لیکن مرنے کے بعد قبر میں دیدار ہوگا تو کم از کم آنکھیں اتنی پاک رکھو کہ کل جلوہ یار سامنے آئے تو شرمندہ نہ ہونا پڑے کہ مر کے پہنچاؤ اس دل ربا کے واسطے زندگی بھر بازاروں میں بہکتی رہی نظریں اور کسی اور کو دیکھتی رہی، اور جب فرشتے نے پوچھا اس حسن دل ربا کے بارے میں کیا کہتا ہے تو جس نے زندگی بھر میں کبھی تصور ہی نہیں کیا وہ کیا کہے گا کیا کہتا ہو، اس کے لیے آنکھ بھی بریلی کے احمد رضا کی چاہیے جو مر کے پہنچے فرشتہ کہ اس کے بارے میں کیا کہتے تھے تو وہ سامنے سے کہتے اے فرشتوں آنے والے سے نہ پوچھو، آج مجھ سے پوچھو کہ قبر میں آیا کون ہے، ذرا زندگی اس طرح سے بنا لو کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو حال کیا ہو، جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی اوہ میرا فقیر آیا، روزے سے آواز آئی اوہ میرا فقیر آیا، روزے سے آواز آتی ہے کہو میرا فقیر آیا، تو وہ پیالہ واپس کر، پیالہ واپس کر، اب کہنا تھا کہاں کا پانی کدھر جا رہا تھا اور کتنا چلا ہوگا اور کہاں تک گیا ہوگا اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، لیکن ان کا فرمانا تھا پانی میں بھنور پیدا ہوئی اور اسی بھنور میں ایک لہر آئی اور اسی لہر میں وہ پیالہ بھی آیا، تھوڑی دیر میں وہ کنارے پہ بھی پڑا تھا، اٹھا کے اس صحابی کو دے دیا کہ جس کے سینے میں عشق رسول ہو اور محبت خدا ہو اور جسے یہ معلوم ہو کہ میں پیدا کس کے لیے ہوا ہوں اور میرا مقصد کیا ہے، میں آیا کس کے لیے ہوں، تو اس کی عظمت یہ ہے کہ میرے دوستو وہ سمندر ہو، وہ پانی ہو، ہوا ہو، وہ آگ ہو، وہ کچھ بھی ہو جائے، دنیا کی کوئی چیز اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی، اور یہ حقیقت ہے، ایسی مثالوں سے پوری کائنات بھری ہوئی ہے کہ نبی کے غلام آج سست ہوئے ہیں تو یہ وہ الگ بات ہے، اس دور کے غلام جنہوں نے قریب سے دیکھا تھا اور زمانے میں آگے چلے تھے تو میرے دوستوں دنیا میں کسی چیز کی رکاوٹ بھی نہیں آئی تھی، آقا نے فرمایا تھا اے میرے غلاموں جب تک تمہارے اندر یہ جذبہ رہے گا، یہ جذبہ رہے گا تو دنیا تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی، وہ جذبہ جو تھا وہ جذبہ سرد ہو گیا، وہ جذبہ ٹھنڈا ہو گیا، وہ جذبہ ہمارے سینوں سے چلا گیا ہے، اب تو کپڑوں کی ہے، اب تو چہروں کی ہے، اب تو جسم کی ہے، اب تو خوراک کی ہے، اب تو روٹی کمانے میں زندگی بیت جاتی ہے، عزیزان ملت اسلامیہ اس چیز پہ تو غور کیجیے کہ آج تو نہیں کل قبر میں جانا ہے اور قبر میں آقا کا دیدار کرنا ہے، آج ہمارا دھندا چوپٹ ہو جائے، اگر بزنس ختم ہو جائے ہم امام سے، مولانا سے، پیر سے، عامر سے یہ دعا تو کرواتے ہیں کہ مولانا دعا کیجیے، امام صاحب دعا کیجیے، پیر صاحب دعا کیجیے، میرا دھندا رک گیا ہے، میرا دھندا کرونا کی نظر ہو گیا ہے، کچھ ایسا ہو جائے کہ دھندا پھر سے چلنے لگے، اور کسی نے باندھ دیا ہے، کسی نے یہ کروا دیا ہے، کسی نے طرح طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں، میں ایک آپ کے ضمیر سے سوال پوچھتا ہوں کہ دنیا کی تکلیف آتی ہے تو پیر فقیر مولوی عالم امام سے دعا کرواتے ہو اور وظیفے بھی مانگتے ہو کہ کوئی پڑھنے کا وظیفہ دو تاکہ رزق میں روزی میں برکت ہو جائے، میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ سفیدی آئی ہے اتنی زندگی میں کبھی یہ امام سے پوچھا امام وہ درود تو بتا کہ جو درود پڑھنے سے خواب میں نبی کا دیدار ہوتا ہے، وہاں کی کس کام کی جو دیدار یار میں نہ کبھی روتی ہو نہ آنسو آتا ہو، میں حقیقت بولتا ہوں میرے دوستو کبھی روئے ہی نہیں، حضور کے لیے تڑپے نہیں، یہاں کہتے ہیں میرا سینہ جل رہا ہے، میرا دل جل رہا ہے، مجھے مدینے میں موت آئے، محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے تو آتا نہیں ہے اور مدینے میں مرنا چاہتا ہے، انصاف سے دیکھیے گا یہاں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے اور مدینے میں مرنے کی دعائیں کرتے ہیں، مدینے میں مرنا آسان نہیں ہے، مدینے میں مرنے کے لیے کیا چاہیے عزیزان ملت اسلامیہ، وہاں قائد و جہاں کی بارگاہ ہے، وہ اتنی عظیم بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ میں جبریل بھی آنے کے لیے بار بار تمنا کرتے ہیں، ایک بار نہیں کئی مرتبہ آتے ہیں اور آنے کے لیے تڑپتے ہیں، اس لیے استاد زبر کہتے ہیں بے لکھائے یار اگر چین آ جاتا ان کو تو بار بار یوں جبریل نہ آتے، سدرہ چھوڑ کر مدینے آنے کے لیے جبریل بھی بے چین ہے، ہم تو پھر بھی غلام ہیں، لیکن ایمانداری سے بتائیے وہ درود کبھی پڑھا ہے کہ جو درود پڑھنے سے خواب میں دیدار ہوتا ہے، خواب میں دیدار ہوتا ہے، خواب میں دیدار ہوتا ہے۔ ایک بات عرض کروں میرے دوستو اور یہ حقیقت ہے، جنہوں نے اس طرح سے پڑھا اور اس طرح سے یاد کیا
تو انہیں دیدار ہوا، اور ایسا دیدار ہوا کہ ان کی زندگی میں بہاریں آ گئی ہیں۔ وہ آنکھیں بند کرتے تھے، دیدار ہو جاتا تھا، سامنے ہوتے تھے۔ عقیدہ نوٹ کیا، عقیدہ یہ ہے حضور دور نہیں ہے، مدینہ کہنے کو دور ہے، اگر میں سچا ہوں تو میرے آقا مجھ سے دور نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اور اس مسئلے کو کوئی یوں بھی کہہ سکتا ہے، ہم کہتے ہیں میلادوں میں، مجلسوں میں، جلسوں میں حضور آتے ہیں، کہاں سے آتے ہوں؟ ارے بھائی حضور ایک ہی ہے نا کہ بہت سارے ہیں؟ جلسے اس وقت کئی جگہ ہو رہے ہیں، ایک ہی شہر میں کئی کئی جلسے ہو رہے ہیں، حضور تو ایک ہے، کتنے جلسوں میں جائیں گے؟ ایک ہی جلسے میں جائیں گے، سارے جلسوں میں؟ آپ کا کیا کہنا ہے؟ میرے دوستوں میں ایک بات عرض کروں، یہ آپ کا ان لوگوں کا اعتراض ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کہاں کہاں جائیں گے؟ تم تو حضور کے بارے میں کہتے ہو ہر جلسے میں آتے ہیں، تو جلسے تو خالی اس شہر میں ایک وقت میں کئی ہو رہے ہیں، تو کہاں کہاں جائیں گے؟ تو ایک بات کا جواب دیجئے، جلسے بعد میں ہیں، پہلے یہ بتا ایک وقت میں لوگ مرتے کتنے؟ بے شمار لوگ مرتے ہیں، ایک یہاں مر رہا ہے، ایک احمد آباد میں، ایک بمبئی میں، ایک ہند میں، ایک پاکستان میں، ایک برطانیہ میں، ایک وقت میں کئی انسان مر رہے ہیں، اور کئی انسانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، اور کئی انسانوں کو دفن کیا جا رہا ہے، اور جب کئی انسانوں کو دفن کیا جا رہا ہے، قبر میں اتارا گیا، اتارنے کے بعد ایک ہی وقت میں، ایک ہی لمحے میں کئی انسان دفن کیے جاتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں ایک ہی نبی ہیں، کہاں کہاں آئیں گے؟ ان سے بتاؤ کہ فرشتہ اس قبر میں جانے والے سے یہ سوال کر رہا ہے، ما کنت تقول بحق هذا الرجل، نبی اس کی قبر میں بھی سامنے ہے، دوسری قبر میں، تیسری قبر میں، دنیا میں جتنی قبریں ہیں، کیونکہ قبر میں جانا اور قبر میں سوال کرنا یہ تو حدیث میں بھی ہے، حدیث کہتی ہے تیسرا سوال نبی کے بارے میں ہے، ایک ہی وقت میں کئی قبریں ہیں، کئی مردوں کو دفن کیا گیا، اور کئی مردوں سے یہ ایک ہی سوال کیا جا رہا ہے، تو ہندوستان والا اپنی قبر میں نبی کو دیکھ رہا ہے، پاکستان والا اپنی قبر میں دیکھ رہا ہے، امریکہ والا اپنی قبر میں دیکھ رہا ہے، تم کہتے ہو ایک نبی اور کئی جلسوں میں کیسے جائیں گے؟ تو مجھے یہ بتا ایک نبی کئی قبروں میں کیسے جا سکتے ہیں؟ کتنی قبریں ہیں ان میں کیسے جا سکتے ہیں؟ تو مان کیوں نہیں لیتا؟ خدا نے اپنے حبیب کو وہ قوت قدسیہ عطا کی ہے، اے میرے حبیب جب چاہو جہاں چاہو جس وقت چاہو جا سکتے ہو، آ سکتے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ وہ جا سکتے ہو، آ سکتے ہو، آتے اور جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وفا کا پیغام یہ ہے کبھی بھول مت جائیے گا کہ ہر کوئی فضا ہے پھر دیکھے، دیکھا تو نہیں ہے، جلسے میں تو واہ واہ کر لیتے ہیں، میرے دوست ہاتھ بھی اٹھے کر لیتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں دور تک نبی کی سنتیں نظر نہیں آتی، ہماری زندگی اجیرن بن گئی ہے، ہم سکون کھو چکے ہیں، ہم 50 وقت بھی کھانا کھا لیں تبھی ہمیں سکون نہیں ملتا، تو پھر یہ اندازہ لگاؤ کہ کھجور کی گٹلی چوس کے انہیں سکون مل گیا، میں بریانی کھا کے سکون نہ پا سکا، تو سکون نام کس کا ہے؟ تو اگر سکون نام روٹی کا نہیں ہے، سکون نام عشق رسول کا ہے، سکون نام محبت رسول کا ہے، سکون نام خدا کی محبت کا ہے، تو خدا کی محبت میں سرشار ہو جا، نبی کے عشق میں دیوانہ ہو جا، اگر تو فٹ پاتھ پہ سو جائے گا، تو اخبار بچھا کے سو جائے گا، تجھے ایسی نیند آئے گی کہ جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا، یا نیندیں غائب ہیں، یا گولیاں کھائی جاتی ہیں، یا میرے دوستوں کئی ایک دوائیاں کھائی جاتی ہیں، انسان دنیا میں اتنی چیزوں سے لاچار ہو چکا ہے، اور ہم خود بھی اس دنیا میں رہ کے یہ دعویٰ تو ضرور کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا کیا بنا ہے، میرے دوستوں ہمارے لیے سب بنا ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے غور تو کر، ہم کس کے لیے بنے ہیں، ہم کس کے لیے بنے ہیں؟ اور جس نے یہ غور کیا کہ ہم کس کے لیے بنے ہیں، تو اللہ کی آواز آئی، میرے بندے سب تیرے لیے ہے، تجھ کو میں نے اپنے لیے بنایا ہے، اور جو اس میں پورا اترا اسے ہم اپنے عقیدے میں غوث اعظم کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔